میں 30 دنوں سے روزے رکھ رہا ہوں اور ایک چیز جس سے میں نے دور رہنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ڈبل روٹی ہے. اور ایک چیز جو میں نوٹس کی کہ اس روٹی سے دور رہنے سے میں اس سے بھی دور رہا ہوں. اب بات کو غور سے سنیے گا کیونکہ معاملہ سنسنی خیز ہونے والا ہے. خدا کے خلاف آج کل گناہ عام ہوتا جا رہا ہے اور اس کے اپنے ہی لوگ اس سے دور بھاگے جا رہے ہیں. آج کل کے نوجوان خدا کے خلاف جینا شروع ہو گئے ہیں اور ان کے ماں باپ ان کے لیے انسپائریشن کا باعث ہے. ہمارے ملک پاکستان اور اس پوری دنیا میں زیادہ تر لوگ خدا کے خلاف جینا شروع ہو گئے ہیں. یاد رکھیے کہ آپ کو اگر خدا کا خوف نہیں آتا جب آپ گالی گلوچ کرتے ہیں, جب آپ نشہ وغیرہ کرتے ہیں اور جب آپ قتل کرتے ہیں, جب آپ نفرت کرتے ہیں, جب آپ اس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں, جب آپ میں بت پرستی عام ہو جاتی ہے, جب آپ دنیاوی ریلیشن شپس میں بڑھتے جاتے ہیں اور جب آپ پرستش کی بجائے دنیاوی گانے وغیرہ سننا شروع ہو جاتے ہیں, جب آپ شرابیوں کے ساتھ اٹھک بیٹھک کرتے ہیں. پیسے کا لالچ تو عام ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر جب آپ اپنے یسوع کو 30 سکوں کی خاطر بیچ ڈالتے ہیں تو یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ وہ بھی آپ کو جہنم میں پھینکنے سے دریغ نہیں کرے گا. میں جانتا ہوں آپ میں سے کافی لوگ ایسے جو کہ ابھی اس ویڈیو کو بند کرنے کی کوشش میں, مگر مسیحی ہونے کے ناطے میں آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس سے مت ڈریں جو کہ بدن کو ہلاک کر سکتا ہے, مگر اس سے ڈریں جو کہ بدن اور روح دونوں کو جہنم میں ہلاک کر سکتا ہے. متی کی انجیل اس کے 10ویں باب کے 28ویں آیت. اگر خدا آپ کے دل میں ابھی اور اسی وقت ڈال رہا ہے کہ آپ توبہ کریں تو آپ اس سے معافی مانگیں, وہ آپ کو معاف کرے گا. اور جب آپ کو معافی مل جاتی ہے تو پھر گناہ سے کنارہ کرنے کی بھرپور کوشش کیجیے. تو ابھی اور اسی وقت خداوند کے حضور اپنے گناہ کا اقرار کریں اور اس سے کہیں خداوند تو مجھے چھو اور تو مجھے معاف کر, یسوع تیرے صلیبی کفارے کے وسیلے سے میں آزاد ہوتا ہوں. جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی میں خدا ایک نیا کام کرتا ہے. میرے بھائی اگر آپ ابھی تک ادھر ہی ہیں تو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ابلیسی کوفتے ڈیمنز ناؤ اب وہ آپ سے دور بھاگ گئے. لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب آپ نے خداوند کے حضور معافی مانگی اور آپ خداوند کے پاس لوٹ کر آئے ہیں تو یہی ڈیمنز اب آپ کے پاس they will attack with more power, یعنی یہی بدروہیں زوراور طریقے سے آپ پر حملہ کرنے کی کوشش کریں گی. لہٰذا اب ضروری یہ ہے کہ نمبر 1 آپ دعا کریں کیونکہ خدا ان کو دیتا ہے جو اس سے مانگتے ہیں. متی کی انجیل اس 7ویں باب کی 11ویں آیت. اور کلام کو پڑھیں کیونکہ کلام آپ کی زندگی کو تر کرتا ہے. کلام کی خشکی اور دعا یا زندگی نہ ہونا یہ بہت اہم فیکٹر ہے جو کہ آپ کے ڈاؤن فال کی طرف کنٹریبیوٹ کرتا ہے. لہٰذا روزے کے وسیلے سے ایک ڈیفنس قائم کریں اور دعا اور کلام کے وسیلے سے آپ بدروہوں پر اٹیک کریں. کیونکہ دیکھیں صرف ڈیفنس ہی نہیں کرنا ہے بلکہ جب آپ اٹیک کریں گے تو وہ آپ کے پاؤں کے نیچے آ جائیں گے. کون؟ بدروہیں. لہٰذا ضروری ہے کہ آپ ان باتوں پر عمل کرتے ہوئے خدا کے حضور اپنی زندگی کو پیش کر دیں کیونکہ اس دنیا میں سے ایماندار لوگ بہت کم ہوتے جا رہے ہیں اور آج آپ کو ضرورت ہے. آپ سن رہے ہیں, آپ کو شاید you may take it in vain but I want to tell you that God loves you so much that he gave his only son on the cross so that whoever believeth in him shall not perish. لہٰذا یسوع مسیح ناصری کے پاس لوٹ آئیں اور وہ آپ کو چھو رہا ہے کیونکہ the end is near اور جیزس کرائسٹ کالز, وہ آپ کو بلاتا ہے. میں جانتا ہوں آپ میں سے کافی لوگ وفادار ہیں, فیتھفل ہیں, لیکن اس ویڈیو کو لاسٹ پیپل تک پہنچنا ضرور ہے. سو شیئر ویئر ایور یو کین. اور آخری بات, عزرائیل عابد راجرز کو فالو اینڈ سبسکرائب لازمی کر لیں تاکہ میرے اندر کا بوجھ آپ تک ویڈیوز کے ذریعے سے پہنچ سکے. گاڈ بلیس یو.